السلام علیکم 9th کلاس۔ امید ہے آپ سب نے نظم حمد کے شعر نمبر 1 کی تشریح لکھ لی ہوگی اور یاد بھی کر لی ہوگی۔ آج ہم شعر نمبر 2 کی تشریح پڑھیں گے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ حوالہ شعر لکھیں گے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے۔ انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی گئی ہیں، انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے۔ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، انسان کی ہدایت کے لیے اپنی مقدس کتاب نازل کی، مگر انسان اپنی تخلیق کے اصل مقصد کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ بندے پر واجب الادا تمام حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ انسان پر کی جانے والی نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کا بہترین طریقہ اطاعت ہے۔ انسان کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے، کیونکہ اس ذات کے سوا انسان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بقول شاعر: محبت کرنی ہے تو خدا سے کر، ان مٹی کے پتلوں سے وفا نہیں ملتی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ شاعر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ انسان کمزور اور عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ساری زندگی انسان سجدے میں گزار دے تو ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انسان اطاعت باری تعالیٰ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔